بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، ہم اپنے اس پروگرام میں میچ کرتے ہیں معلومات کو، وہ معلومات جو ہمیں حاصل ہوئی ہمارے مذاہب سے، کوشش کرتے ہیں کہ ان معلومات کو کمپیئر کریں آج کی ماڈرن سائنس سے، انسان کی برسہ برس کی جستجو اور تحقیق سے۔ ناظرین، ہم نے اپنے پچھلے پروگرامز میں روحانیت کے حوالے سے ڈیلیبریشنز کی، اور اب تک سیکوینس آف پروگرامز میں ہم نے جن موضوعات کا احاطہ کیا انڈر دا امبریلا آف روحانیت، تو اس کی اگر میں آپ کو ایک تھوڑی سی بریف ڈسکرپشن دوں تو ہم نے روحانیت کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے تو اس فزیکل ورلڈ کو، اس کارپوریل ورلڈ کو، اس عالم ناسوت کو سمجھنے کی کوشش کی، اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ دنیا جو ظاہری طور پر ہمیں مادے سے بنی نظر آتی ہے، جب اسی مادے کی گہرائی میں ہم اندر جاتے ڈگن کرتے ہیں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ دراصل یہ مادہ بھی حقیقی وجود نہیں رکھتا ہے، اور دراصل اس مادے کی بنیاد توانائی کی لہریں ہیں، جو ظاہر ہے کہ مادہ نہیں ہے بلکہ مادے کی ایک ٹرانسفارمڈ شکل ہے۔ ناظرین، ہم نے اس کے بعد آپ کے سامنے ایک خاکہ پیش کیا تھیوری آف وائبریشنز کا، اور ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ کس طرح سے جو ارتعاش ہے اس کے نتیجے میں یہ جو انرجی کی لہریں ہیں جس سے تمام مادہ بنا ہے، اس کے ارتعاش سے کس طرح مادہ وجود میں آتا ہے، اور پھر اس ارتعاش سے کس طرح ہم اپنے ذکر و اذکار اور اپنے چینٹس کے اندر اسی ارتعاش کو، اسی وائبریشن کو استعمال کرتے ہوئے اپنے اوپر اور اپنے اطراف پہ مثبت اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، ہم آپ کو پیور اسپریچویلٹی کی دنیا میں لے گئے، اور ہم نے اپنے پچھلے 2 پروگرامز میں آپ کو یہ بتایا کہ جن چیزوں کو ہم اپنی اس ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے، اس کے لیے ایک عالمین کا ہمیں کانسیپٹ ملتا ہے مذاہب میں، اور ہم نے پھر اس فزیکل ورلڈ کو، جس کو ہم عالم ناسوت کہتے ہیں، اس سے ٹرانسینڈ آپ کو کرایا، اور پھر ہم عالم ناسوت سے بتدریج زینہ بزینہ عالم ملکوت، اس کے اوپر عالم جبروت، اس کے اوپر عالم لاہوت، اور فائنلی عالم ہاہوت کے ریلمز کو ہم نے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین، آج ہم انہی اسپریچول عالمین کو کوشش کریں گے سائنس کے ذریعے کسی حد تک سمجھنے کی، اور آج کی جو ماڈرن معلومات ہیں ہمارے پاس، جو سائنٹیفک ڈومین میں، جو پیرا سائیکالوجی کے ڈومین میں، جو مائنڈ سائنسز کے ڈومین میں موجود ہیں، کس طرح سے ہمیں وہ ان عالمین کے حوالے سے کوئی کلو دے سکتی ہیں۔ گفتگو کریں گے اس موضوع پہ۔ اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ممتاز شرکائے گفتگو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران محمد صاحب، این ایوڈ اسکالر ان اس فیلڈ، مائنڈ سائنسز میں آپ پی ایچ ڈی ہیں، دین و دنیا کے معاملات پر آپ کی گہری نظر ہے، ان کے انطباق میں آپ مصروف رہتے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر نعیم جنجوعہ صاحب، میرے بھی استاد ہیں۔ آپ ایسٹرالوجی، پامسٹری، روحانیت اور اس کے ساتھ ساتھ ماڈرن سائنسز پر آپ کی گہری نگاہ ہے۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ پروفیسر طارق صدیقی صاحب، اب تک آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں رہے ہیں۔ روحانیت اور اس فزیکل ورلڈ کے درمیان انطباق کی کوششوں میں آپ ہمتن مصروف رہتے ہیں۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ممتاز کرسچن اسکالر جناب ریورنڈ کرسٹوفر ہاک، این ایوڈ اسکالر ان اس فیلڈ، سینٹ تھامسز تھیولوجیکل کالج سے آپ منسلک ہیں، درس و تدریس میں مصروف رہتے ہیں۔ I welcome all of my distinguished guests in the show۔ ناظرین، ہم نے جب عالمین کا ایک خاکہ آپ کے سامنے پچھلے 2 پروگرامز میں پیش کیا، تو یہاں پر اس ڈسکشن کو آگے بڑھانے سے پہلے جب ہم قرآن پاک کا ریفرنس لیتے ہیں تو ہمیں قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ رب العزت جب اپنی شان بیان فرماتے ہیں تو عالم الغیب والشہادہ کا ہمیں سٹیٹمنٹ قرآن میں مختلف آیتوں میں ملتا ہے، یعنی غیب کا علم اور جو ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے شہادت کی دنیا میں، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ جب ہم عالمین کے ڈسکشن میں آگے بڑھتے ہیں تو ظاہر ہے جو عالم ناسوت ہے یہ عالم شہادہ کی صورت میں سامنے آتا ہے، کیونکہ اس کو ہم اپنے 5 سینسز سے، اپنے حواس خمسہ سے محسوس کر سکتے ہیں، اور اس کے اوپر جتنے عالمین کا ہم نے ذکر کیا، ظاہر ہے کہ یہ ایک عام انسان کے لیے عالم
غیب ہیں. اور ظاہر ہے کہ ان ڈیلیبریشنز کا مقصد یہ ہے کہ ان عالم غیب جو عالمین ہیں، جو غیب کے عالمین ہیں، ان پہ ہم نے آپ کے سامنے جو ڈیلیبریشنز کی ہیں ان کو اگر ہم آج کی فزکس کے حوالے سے، آج کے لاز آف نیچر کے حوالے سے، ان کلیات کے حوالے سے کہ جس پہ سائنس ریسرچ کرتی ہے اور جس کو سائنس ہی صرف ریئل ورلڈ سمجھتی ہے، اگر ہم اس ڈومین کو سٹریچ کریں، یعنی اپنے عالمین کے اسپریچول ڈومین کو سٹریچ کریں اور اس کو میپ کرنے کی کوشش کریں آج کی سائنٹیفک ریسرچ سے، تو کئی حیرت انگیز باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں. ایسی ہی ایک بات جس کا ہم آج آپ کے سامنے ایک جائزہ پیش کریں گے، یہ ہے دا تھیوری آف ڈائمینشنز. ناظرین، جب ہم ڈائمینشنز کی بات کرتے ہیں، جہتوں کی بات کرتے ہیں، تو یہ دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں یہ ایک 3 ڈائمینشنل ورلڈ ہے. یعنی یہاں پر 3 ڈائمینشنز موجود ہیں. اور ڈائمینشنز کو سمجھنے کے لیے میں اس بات کو یوں کروں گا کہ میں اس وقت جس جگہ پہ کھڑا ہوں تو میں یہاں پہ آگے موو ہو سکتا ہوں، پیچھے موو ہو سکتا ہوں، اپنے داہنے ہاتھ پہ جا سکتا ہوں، بائیں ہاتھ پہ جا سکتا ہوں، اوپر جا سکتا ہوں، نیچے جا سکتا ہوں. یہ ہماری فزیکل ورلڈ میں ہمارے پیرامیٹرز ہیں جس میں ہم موو ہو سکتے ہیں. تو یہ جو دنیا ہے، اس کو جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کو جب ہم گراف پہ پلاٹ کرتے ہیں تو ہم ایکس، وائی اور زیڈ ڈومین میں لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ جی یہ وہ سہ جہتی 3 ڈائمینشنل کائنات ہے جس میں ہم سانس لے رہے ہیں. اور اس کائنات میں موجود جو لاز آف فزکس، جو لاز آف نیچر سائنس ہمیں بتاتی ہے، وہ ان 3 ڈائمینشنز کے حصار میں ہے. وہ لاز آف نیچر ان ڈائمینشنز سے متعلق ہیں اور جو معلومات سائنس ہمیں دے رہی ہے وہ ان 3 ڈائمینشنز کے اندر رہتے ہوئے دے رہی ہے. گویا نقطہ یہاں پہ یہ ہے کہ جب ہم سائنٹیفک ڈومین کی بات کرتے ہیں تو تمام معلومات جو ہمیں حاصل ہیں ان کا تعلق محض اس 3 ڈائمینشنل پلین سے ہے جس کو ہم روحانیت میں عالم ناسوت کہتے ہیں. ایک وقفے کے بعد ہم آپ کو کچھ ایک ویژول امیجری یہاں پہ دکھائیں گے، کلپ دکھائیں گے جس کے ذریعے ہم آپ کو، اور پھر یہاں ایک ایکسپیریمنٹ کے ذریعے آپ کو سب سے پہلے تو آگاہ کرنے کی کوشش کریں گے اس کانسیپٹ کی کہ جس کو ڈائمینشنز کا کانسیپٹ کہا جاتا ہے. دین وی ول بی ایکچولی اسٹارٹنگ آر ڈیلیبریشنز. ہمارے ساتھ ہی رہی گا، وقفہ لے کے حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم روحانیت کے سفر پہ آگے بڑھتے ہوئے آج آپ کو ایک کانسیپٹ سے آگاہ کرنے کی، روشناس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جس کو ہم کانسیپٹ آف ڈائمینشنز کہتے ہیں. ناظرین، جس طرح بریک سے پہلے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم جس دنیا میں سانس لے رہے ہیں وہ سہ جہتی دنیا ہے، اور اس 3 ڈائمینشنل ورلڈ میں رہتے ہوئے ہم ایز ہیومنز یہ ادراک نہیں کر سکتے کہ اس سے اوپر اگر کوئی ڈائمینشن موجود ہے کہ جس کا سائنس بھی ہمیں کلو دیتی ہے. اور خاص طور پہ جب ہم نے اسٹرنگ تھیوری کی بات کی تھی تو وہ اسٹرنگ تھیوری، سپر اسٹرنگ تھیوری، ایم تھیوری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہماری ان 3 جہتوں کے علاوہ بھی جہتیں موجود ہیں، اور ان ٹوٹل ڈائمینشنز کی تعداد اسٹرنگ تھیوری کے حوالے سے 11 ہے. ناظرین، 11 ڈائمینشنز کا ہمارے ذہن میں، ہمارے انسانی ذہن میں کوئی ادراک موجود نہیں ہے، لیکن ہم سائنٹیفکلی آج کم از کم 4تھی ڈائمینشن کا ادراک کرنے کے قابل ضرور ہو گئے ہیں. اور یہ جو 4تھی ڈائمینشن ہے اس کو ہائپر کیوب کہا جاتا ہے. اور یہ کلپ آپ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہائپر کیوب کیا چیز ہے. اس کو ٹیسریکٹ بھی کہا جاتا ہے، اور ظاہر ہے اگین اٹس این الیبریٹ سائنٹیفک کانسیپٹ. تو اس کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے ایک چھوٹا سا تجربہ ہے، ایک ایکسپیریمنٹ ہے جو آپ کے سامنے میں پیش کروں گا تاکہ عام فہم انداز میں یہ جو 4تھ ڈائمینشن کا کانسیپٹ ہے، جو بائی دا وے ایک ایسا کانسیپٹ ہے کہ جو سائنسدان بھی سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن اس کی کریکٹ ویژولائزیشن اس 3D میں ممکن نہیں ہے. لیکن بہرحال ہم ایک تجربے کے ذریعے آپ تک اس کانسیپٹ کو پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. ناظرین، ایک سیب میرے پاس ہے اور ایک چھری میرے پاس ہے، اور اس سیب کو میں آپ کے سامنے کاٹ رہا ہوں. اور سیب کاٹنا ایک مہارت کا کام ہے جو مجھے نہیں آتا، لیکن بہرحال یہ سیب کٹ گیا. اور اس سیب کا ایک حصہ میں رکھتے ہوئے یہ دوسرا حصہ اس انک پیڈ سے میں اس کو
اس پہ انک لگا رہا ہوں. ناظرین اب جو سیب کا حصہ میرے پاس ہے اس کو میں نے انکڈ کر دیا ہے اس کے سرفیس کو. اور اب نقطہ اس میں یہ ہے جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ کہ یہ جو کاغذ ہے ناظرین، اگر اس کاغذ کے اوپر ایک مخلوق آباد ہے تو وہ مخلوق 2 ڈائمنشنز میں سانس لے رہی ہے، کیونکہ وہ اس کاغذ کے اوپر آگے پیچھے دائیں بائیں تو موو ہو سکتی ہے، لیکن کیونکہ وہ مخلوق اس کاغذ پہ موجود ہے لہٰذا وہ اوپر اور نیچے نہیں جا سکتی، کیونکہ یہ کاغذ کی جو سطح ہے یہی اس مخلوق کی کل کائنات ہے. ناظرین اگر اس کاغذ کو ہم یہاں رکھتے ہوئے اس سیب کو اس کے اوپر رکھیں تو جو مخلوق اس کاغذ پہ موجود ہے، جو 2 ڈائمنشنل یعنی 2 جہتی دنیا میں موجود ہے، اس کو یہ سیب کبھی بھی نظر نہیں آ سکتا، کیونکہ یہ سیب اس مخلوق کی جو ڈائمنشنز ہیں جس پہ یہ آباد ہے اس کی ڈائمنشن سے باہر ہے. یہ سیب میں اس کاغذ کے قریب لاتا ہوں اور میں اس کاغذ کے قریب جتنا بھی اس کو لے آؤں ابھی بھی یہ سیب اس مخلوق کے دائرہ کار سے، اس کی ڈائمنشن سے باہر ہے، لہٰذا اس کاغذ پہ موجود مخلوق اس سیب کا کوئی ادراک نہیں کر سکتی. ناظرین اب جب میں اس سیب کو اس کاغذ پہ ٹچ کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ ظاہر ہے جب یہ ٹچ ہوا اور میں نے اس سیب پہ سرفیس پہ انک لگا دی تھی تو اب اس کاغذ کے اوپر اس انک کی وجہ سے ایک امیج آ گیا. یہ وہ سینس ہے، یہ وہ ریالٹی ہے جو اس 2 ڈائمنشن میں موجود مخلوق نے محسوس کی. اس کو یہ سیب ابھی بھی نظر نہیں آیا، کیونکہ جب ہم نے اس کو ٹچ کیا تو اس کا اوپر کا اور تمام وہ حصہ جو کاغذ سے ٹچ نہیں ہو رہا تھا وہ اس 2 ڈائمنشنل فریم آف ریفرنس سے باہر تھا. لیکن جب یہ سیب یہاں ٹچ ہوا تو یہ جو نشان یہاں پہ بنا یہ وہ واحد نشان ہے جو اس مخلوق کی ڈائمنشن کے اندر تھا، یعنی 2D میں تھا، اور یہ نشان اس مخلوق کو نظر آیا. نقطہ یہ ہے کہ یہ نشان سیب تو نہیں ہے، لہٰذا یہ مخلوق کبھی بھی سیب کا ادراک نہیں کر سکتی، لیکن اس نشان کے ادراک سے اس کو یہ ضرور پتہ چل سکتا ہے کہ کوئی چیز کسی اور ڈائمنشن سے ان 2 ڈائمنشن میں داخل ہوئی، ایک ہائر ڈائمنشن سے 3D سے 2D میں آئی، اور 2D پہ موجود مخلوق نے اس کا ادراک اس شکل سے کیا. یعنی اس کو سیب نظر نہیں آیا بلکہ اس کو صرف یہ نشان نظر آیا. ناظرین یہ جو ایکسپیریمنٹ ہم نے آپ کو دکھایا اس کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ یہ ہم اس لیے یہاں پہ کرنے کے قابل ہوئے کیونکہ ہم 3D میں رہتے ہوئے 2D کے احوال آپ کو بتا سکتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے اور دوبارہ وہ کلپ آپ کے سامنے ہے. اب ذرا غور کیجئے کہ ہم جس سہ جہتی 3 ڈائمنشنل کائنات میں موجود ہیں، اس کلپ میں اگر آپ دیکھیں تو بیچ میں جو کیوب نظر آ رہا ہے وہ 3 ڈائمنشنل ورلڈ ہے، اور اس کے اطراف میں ایک اور بڑا کیوب ہمیں نظر آ رہا ہے، وہ 4 ڈائمنشنل دنیا ہے کہ جس کو ہم کسی انداز میں عالم ملکوت سے کمپیئر کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. حتمی طور پر ہمارے پاس ثبوت اس کا کوئی موجود نہیں ہے، لیکن جو سائنس بتا رہی ہے اور جو ہمیں عالم ملکوت کی ڈیٹیلز سمجھ آتی ہیں تو عین ممکن ہے، اور یہ قرین از قیاس ہے کہ یہ ہونا اس طرح سے شاید ممکن ہو کہ یہ 3D دنیا جس میں ہم سانس لے رہے ہیں، جو اس فگر میں جو اس کلپ میں آپ کو اندر کی طرف نظر آ رہی ہے، اس 3D دنیا کے ارد گرد ایک 4th ڈائمنشن کی دنیا ہے کہ جس کو ہم عالم ملکوت کہتے ہیں، اور یہ وہ عالم ملکوت ہے کہ جس سے پھر ہمیں ملائکہ کے آنے اور جانے کا ذکر ملتا ہے. تو یہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے تھا. طارق صاحب سر کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ شکریہ کامران صاحب. دیکھنے والوں نے ایکسپیریمنٹ سے تو بہت کچھ سیکھ لیا ہوگا، انہیں کم از کم یہ ضرور اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ چھوٹی ڈائمنشن میں رہتے ہوئے اس طریقے سے عکس کو محسوس کر سکتے ہیں. انہوں نے 4تھی ڈائمنشن نہیں دیکھی یا 3ری ڈائمنشن نہیں دیکھی، اس کا عکس دیکھا. پچھلے پروگرامز میں بات ہو رہی تھی ملکوت یا عالمین کی. آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ جس دنیا میں ہم آپ سب فزیکل ورلڈ جسے کہتے ہیں، کارپوریل ورلڈ کہتے ہیں، عالم ناسوت کہتے ہیں، جو بیسیکلی 3 ڈائمنشنز کی دنیا ہے. اگر سائنس کے حوالے سے دیکھیں تو اس میں 3 اسپیشل ڈائمنشنز ہیں. ٹھیک، اسپیس کی 3 ڈائمنشنز ہیں، ایکس، وائی اور زی. اور ایک 4تھی ڈائمنشن بھی مانی جاتی ہے
टाइम की टेम्पोरल डायमेंशन, टेम्पोरल डायमेंशन है। मगर ये तस्वुर ज़ाहिर है उस वक्त डेवलप हुआ जब आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई थी। आज एक लेमैन के लिए ये माना जाता है कि आलम नासूत में या ये कॉर्पोरियल वर्ल्ड में 4 डायमेंशंस एग्जिस्ट करती हैं, 3 स्पेस की और 1 टाइम की। अच्छा, वो टाइम को इसलिए इंक्लूड करते हैं कि आइंस्टाइन प्रूव्ड कि मोस्ट ऑफ द टाइम बिहेव्स लाइक स्पेस। ठीक है, इट कैन बी बेंट, ठीक, वो स्पेस की तरह बिहेव एट टाइम्स करता है बट नॉट प्रिसाइसली लाइक स्पेस। इसीलिए जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में स्पेस टाइम कहा गया है। स्पेस टाइम कहा गया है, तो वो एक स्पेस की स्पेसिफिक शक्ल है। तो एक तरह से देखें तो वो टेम्पोरल भी फिर स्पेस ही की फॉर्मेट में है। ठीक है, अच्छा, क्योंकि वक्फा लेना है, मैं इस बात को सिर्फ यहाँ इसलिए रोक रहा हूँ, हम ब्रेक ले लें। लेकिन ये कि जो बात आपने कही वो ये कि जो 3 डायमेंशनल वर्ल्ड है उसमें एक चौथी, लेकिन वो उस अंदाज में चौथी नहीं जो हम कह रहे हैं, लेकिन वो एक टाइम है, क्योंकि हम माजी, हाल और मुस्तकबिल के गर्दाब में मौजूद हैं, और हमारा एक माजी टाइम अगर स्पेस की तरह बिहेव करता भी है तो वो अंडर सर्टेन कंडीशंस अंडर सर्टेन कंडीशंस करता है। नाज़रीन, इस नुक्ते पर हम यहाँ ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापस आके इस डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं मज़ाहिब और अक्ल इंसानी, और हम अपने रूहानियत के सफ़र में आगे बढ़ते हुए आज आपके सामने डायमेंशंस का कॉन्सेप्ट पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। जी तारिक साहब, प्लीज़ कंटिन्यू। अच्छा, अब आलम मलकूत के हवाले से देखते हैं। इस पर बात हो चुकी है कि ये हमारी फिजिकल वर्ल्ड जो है ये एक्चुअली एक सब डोमेन है या इसका एक कोई सुपर सेट भी है जो इसके इर्द गिर्द है, इसका गिलाफ, इसका एक गिलाफ है, ये तो किसी चीज़ के अंदर बंद है। अच्छा, पिछले प्रोग्रामों तक ये बात नहीं हुई है कि वो ये जिस कंटेनर के अंदर ये चीज़ मौजूद है उसका साइज़ क्या है, उसकी डायमेंशंस क्या हैं। इस कंसेप्ट को जो अभी एक्सपेरिमेंट के थ्रू देखा तो बिल्कुल करीब कयास है, इसको एसोसिएट किया जा सकता है कि ज़ाहिर है चूंकि ये छोटा डोमेन है तो और जिसके अंदर ये बंद है वो यकीनन इससे कोई बड़ी डायमेंशन की चीज़ है। अब वो 4 हो, वो 5 हो, वो 6 हो, वो एक अलहदा इशू है, लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म होता है कि आलम नासूत पूरा का पूरा कंटेंड है या कैद है एक बड़ी वेसल में। अच्छा, ये जो टेसरेक्ट हमने दिखाया, वो जो 4 डायमेंशनल हाइपर क्यूब है, तो ये इसमें जो बाहर की जो डायमेंशन थी, ये ज़ाहिर है विजुअली एक कोशिश एनिमेशन के थ्रू की गई है, तो ये इस तरह की कोई चीज़ मुमकिन है। आसानी यूं की जा सकती है कि वो टेसरेक्ट भी हो सकता है, वो इसके अलावा किसी शक्ल के भी डायमेंशन हो सकती है, वो 5-6 डायमेंशनल भी हो सकती है, लेकिन हमें वो अक्स की तरह ही महसूस होगा जैसा कि आपने कहा है। इसीलिए पिछले प्रोग्रामों में कहा गया कि जब आप फिजिकल प्लेन में हायर प्लेन्स को एक्सपीरियंस करते हैं स्पिरिचुअली, तो वो आप एक्चुअली उसका अक्स एक्सपीरियंस करते हैं। एग्जैक्टली, एलेगरी ऑफ केव जो दी थी रेवरेंड क्रिस्टोफर हॉक ने प्लेटो की, तो वो यही कह रहा है कि आप गार की तरफ मुंह करके बैठे हुए और पीछे जो दुनिया है वो असल है और उसका अक्स आप जितनी भी हायर डायमेंशंस हैं वो इस प्लेन पे खड़े होकर तो अक्स की तरह ही महसूस की जाएंगी। ठीक है, और स्पिरिचुअलिज्म में ये बताया गया है, किसी हद तक साबित भी हुआ है कि ये पॉसिबल है कि आप इस फिजिकल प्लेन पे खड़े होकर ये जितनी भी हायर डायमेंशंस का जिक्र किया गया है वो अक्स के तौर पे आप महसूस कर सकते हैं, देख भी सकते हैं। ठीक है, जैसे ये अक्स हमने कागज पे देखा, बिल्कुल, ये अक्स था, रियलिटी नहीं थी। आलम मलकूत में जिन्नात की दुनिया भी है, आलम आराफ जिसे कहते हैं, जो एक छोटा तबका है, और उसी आलम मलकूत में नाम से जाहिर है मलकूत यानी मलाइका की दुनिया भी है, वो हायर तबका है या अलवी तबका है आलम मिसाल का, आलम मलकूत का। अब जाहिर है चूंकि हम छोटी डायमेंशन है, वी आर कंटेन्ड डायमेंशंस, तो ये जो मलाइका का तस्वुर है ये यकीनन हमारे इर्द गिर्द हैं। अच्छा, ये जो बात हमने की, मैं ज़ाहिर राय जानना चाहूँगा दीगर लोगों से, लेकिन क्योंकि आपने ये मलाइका की बात की तो मैंने कुछ रेफरेंसेस यहाँ पे रखे। नाज़रीन, जब हम मलाइका की बात करते हैं तो ईमान और एतक़ाद के तौर पे यकीनन हमारे ईमान का हिस्सा है कि हम मलाइका पर यकीन रखते हैं, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही। तो मलाइका के हवाले से जो हमें अहादीस मिलती हैं, जिसमें हमारे पास सही मुस्लिम की बुक 35 की हदीस नंबर 6520 मौजूद है। यहाँ पे रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, और ये अगर अभी मुस्लिम से ये हदीस कोटेड है, नरेटेड है, कि लोग नहीं बैठे होते उस वक्त तक जब तक उनके अतराफ में मलाइका मौजूद ना हो, और वो लोग जो जिक्र अल्लाह करते हैं मलाइका उनके दिलों में इत्मीनान की कैफियत पैदा करते हैं। सही मुस्लिम में बुक 42 में हदीस नंबर 7079 मौजूद है कि जिसमें करामन कातिबीन का जिक्र किया गया है। वो 2 फरिश्ते के जिनके बारे में हमने हमेशा सुना है कि
ہمارے دائیں کندھے پر اور بائیں کندھے پر وہ موجود ہوتے ہیں اور وہ حساب کتاب کا کام کر رہے ہوتے ہیں, نیک اور بد اعمال کا ریکارڈ رکھ رہے ہوتے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث نمبر بک نمبر 1 میں حدیث نمبر 530 حضرت ابو ہریرہ سے یہ نیریٹڈ ہے, اور یہاں پہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ ملائکہ جو ہیں وہ اپنی گویا شفٹیں تبدیل کرتے ہیں, اور فجر کے وقت اور شام کے وقت ان کی شفٹس تبدیل ہوتی ہیں, اور اس وقت یہ ریکارڈ وہ ایک دوسرے کو ٹرانسفر بھی کرتے ہیں, اور وہ بتاتے ہیں کہ اس وقت کون بندہ کن کاموں میں مصروف تھا. اسی طرح صحیح بخاری بک 2 میں حدیث 51 اگین نیریٹڈ بائی حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جمعے کے دن ملائکہ جوق در جوق مساجد کے دروازوں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ اندر جانے والے لوگوں کا ریکارڈ رکھ رہے ہوتے ہیں. اس پوری بات کو آپ تک پہنچانے کا مقصد یہ ہے کہ جس اینٹیٹی کو ہم ملائکہ کہہ رہے ہیں اور جن کا تعلق ظاہر عالم ملکوت سے ہے, جو کہ انکیپسولیٹ کر رہا ہے, جو کہ سراؤنڈ کر رہا ہے, جو کہ غلاف بنا ہوا ہے ہماری اس سہجیتی سہبودی دنیا کا, میں طارق صاحب سے استعار لوں گا یہ لفظ, تو وہ ملائکہ یہاں آ جا رہے ہیں باقاعدہ. یعنی یہ صرف ایمان اور اعتقاد کی بات نہیں ہے جو کہ ظاہر ہے اہم ترین ہے, لیکن آج کسی نہ کسی انداز میں اس کی فزیکل ایسپیکٹ کو, اس کی فزیکل ڈائمنشن کو بھی ایکسپلور کیا جا سکتا ہے, جس طرح ہم نے آپ کو ان مثالوں سے واضح کرنے کی کوشش کی. ڈاکٹر صاحب یور کامنٹس آن دس. ابھی جو 3 ڈائمینشنز کی بات ہو رہی ہے, اور ابھی آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ بھی شو کیا کہ پوائنٹ اس میں یہ تھا کہ ہم کہاں سے دیکھ رہے ہیں, پرسپیکٹو کیا ہے یہ رائٹ, ہم کہاں سے دیکھ رہے ہیں تو وہیں سے ہمیں وہ ڈائمینشن نظر آ رہا ہے. مجھے اس دیوار کے پیچھے نظر نہیں آئے گا کیونکہ میں اس دیوار کے پیچھے بھی نہیں دیکھ سکتا ہوں, لیکن ہو سکتا ہے چھت پہ جو بیٹھا ہوا شخص ہے اس کو میں بھی نظر آ رہا ہوں گا, اوپر سے ہے تو اس کو وہ زیادہ چیزیں نظر آئیں گی. جب ہم مائنڈ سائنس کے اندر ان سیکوینس کو دیکھتے ہیں, جو پہلے جو 3 اگر آپ ڈائمینشنز رکھتے ہیں تو وہ ٹائم, اسپیس اینڈ میٹر. ٹائم, اسپیس اینڈ میٹر. ٹھیک. فزیکل باڈی جو ہے وہ میٹر ہے, اور اس فزیکل ورلڈ میں رہنے کے لیے جہاں پہ ہمارے 5 سینسز کام کر رہے ہیں, جہاں پہ ہم سارا ڈیسیجن اور اپنا عمل آؤٹر کانشیسنیس کے اوپر بیس کر کے کرتے ہیں, اس کے لیے اس میٹر کے لیے ٹائم اور اسپیس کی ضرورت ہے. ٹھیک. اس باڈی کو, اس میٹر کو موو کرنے کے لیے, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ایک سرٹن ڈسٹینس اس کو کور کرنا پڑے گا اس اسپیس کے اندر. ٹھیک ہے. اور اس کو وہ سیکنڈز بھی یا منٹ بھی یا وہ گھنٹے بھی جو ہے وہ کریں گے. تو یہ فزیکل باڈی جو ہے یہ موو نہیں کرے گی اب تک اس طریقہ کار کے اندر, اس ورلڈ کے اندر, اس فزیکل ڈائمینشن کے اندر, جب تک وہ اس ٹائم اور اسپیس کے اوپر جو ہے وہ رہے گی. ٹھیک. اچھا, اس کا جو 4تھ ڈائمینشن شو کرتے ہیں, جس کے اندر ہم مینٹل ورلڈ کے اندر جاتے ہیں, اس مینٹل ورلڈ کے اندر ہم جائیں گے یا 4تھ ڈائمینشن کے اوپر جائیں گے, اس کو کچھ لوگ جو تھیولوجیکل بھی جو ہے وہ لنک کرتے ہیں یا اسپریچول لنک بھی کرتے ہیں, اس کو جو پروف کرنے کے لیے اس کو آپ اس ڈائمینشن کو آپ سائنس کہہ سکتے ہیں, ٹیکنالوجی کہہ سکتے ہیں, انفارمیشن کہہ سکتے ہیں, کمیونیکیشن کہہ سکتے ہیں, ایتھر ویوز کہہ سکتے ہیں. اس کے بیونڈ, یعنی ایک تو وہ چیز ہے جو مجھے اس ظاہری آنکھ سے دیکھنی ہے, ٹھیک. لیکن یہ بات تو بالکل ہے کہ میں اس ظاہری آنکھ کے علاوہ بہت ساری چیزیں سینس کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. رائٹ, وہ پازیٹیو بھی سینس کر رہا ہوں, وہ نیگیٹو بھی سینس کر رہا ہوں, وہ پرسیپشن پہ بھی لے کے آ رہا ہوں, اور اب تو افیکٹو پروجیکشن بھی کر رہا ہوں, مینیفیسٹ بھی کر رہا ہوں. تو اب یہ ظاہری آنکھ تو میرا یہ کام نہیں کر رہی ہے, یا یہ میرے ظاہری سینسز تو یہ کام نہیں کر رہے ہیں. تو وہ کون سا ڈائمینشن ہے جس کے اندر یہ ساری انفارمیشن جو ہے وہ جو آ رہی ہے, آواز کو کیسے کیپچر کر لیا, ریز کو کیسے کیپچر کر لیا, ریڈیو ایکٹیو ویوز کو کیسے کیپچر کر لیا اور یوٹیلائز بھی کر رہا ہوں, اور وہ بھی ایک فارم میں سے جاتی ہے, چینج ہوتی ہے, ری فارم ہوتی ہے, پھر وہ آواز نظر آتی ہے, پھر وہ تصویر نظر آتی ہے. یہ جو بیچ کا جو راستہ ہے یہ کون سے ڈائمینشن کے اندر گھوم رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اس پہ ہم بات شروع کرتے ہیں کیونکہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے. ناظرین, اٹس این ایلیبریٹ ڈسکشن اگین, اور ظاہر اس کی لطافت اس ڈسکشن کے آپ کے سامنے ہے, اور وی آر ٹرائنگ ٹو میک سینس آؤٹ آف دس سائنٹیفک سو کالڈ ورلڈ جو ہمارے سامنے آج موجود ہے. اور ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ موجود سائنس, جس کی ابتدا تو مادے سے ہوئی تھی, لیکن اب یہ سائنس آہستہ آہستہ ٹرانسینڈ کر رہی ہے, ایلیویٹ کر رہی ہے اپنے آپ کو روحانیت کی طرف. وقفہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. خوش آمدید ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم روحانیت کے سفر میں آگے بڑھتے ہوئے اب ڈائمینشنز کو سمجھنے کے بعد یہ جو ملائکہ عالم ملکوت سے اترتے ہیں, جن کا اترنے کا لفظ استعمال ہوا حدیث میں, تو پروفیسر نعیم جنجوعہ صاحب
یہ جو ابھی ہم نے ڈائمنشنز کی بات دیکھی اور ہم نے دیکھا کہ ایک 4D ریئلم ہے کہ جو انکیپسولیٹ انگلف کیا ہوا ہے ہماری اس 3D ریئلم کو, اور اس 4D ریئلم میں ملائکہ موجود ہے, وہ عالم ملکوت ہے. تو یہ جو ملائکہ کا اترنا ہے, جو نزول ہونا ہے, اور یہ جو کہنا کہ جی ہر وقت 2 فرشتے موجود ہیں, اور اطراف میں بھی احادیث سے ثابت ہے کہ فرشتے موجود ہیں, تو یہ فرشتے ظاہر ہے ہمیں نظر تو نہیں آ رہے کیونکہ یہ اس طرح سے ہمیں ٹچ نہیں کر رہے جس طرح اس سیب کو ہم نے ٹچ کرایا تھا. یہ کیا راز ہے, یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ دیکھیں اس میں اس کے لیے اگر ہم اس کو اس انداز میں سمجھنے کی اگر ہم کوشش کریں کہ جیسے ہمیں بتایا گیا کہ دنیا گول ہے, ٹھیک ہے, لیکن کیا ہمیں دنیا گول نظر آتی ہے؟ ٹھیک, ہمیں ظاہر نظر نہیں آتی, 3 ڈائمنشنز میں ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو بہت دور سے دیکھیں یا بہت قریب سے دیکھیں, دونوں صورتوں میں ہمیں نظر نہیں آتی. ٹھیک ہے, اس کے لیے ہمیں ایک سرٹن ڈسٹینس کے اوپر جانے کی ضرورت ہے. وہ ڈاکٹر صاحب جو کہہ رہے تھے ڈاکٹر عمران کے پرسپیکٹو آپ دیکھ کہاں سے رہے کیا ہے, بالکل کیمرہ کا, بالکل بالکل, تو وہ پرسپیکٹو بڑا ضروری ہے, ریفرنس بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے, تو اسی انداز میں اب جو ہمارے ارد گرد جو چیزیں ہیں تو وہ ہمیں ایک خاص انداز میں ہمیں نظر آتی ہیں. اچھا, اسی طرح سے جو ہے وہ جو پرابیبلی جو ہائر بینگز ہیں جس کو ہم عالم ملکوت کی بات کر رہے ہیں اور اس میں ہم فرشتوں کی بات کر رہے ہیں, تو اس کو ہم ایک اور انداز میں اگر ہم سوچنے کی کوشش کریں تو بالکل اس طرح سے ہے کہ جو یہاں ہمارے اوپر جو ڈفرینٹ انداز کی جو انرجیز ہیں, اگر ہم ان انرجیز سے باہر نکلنے کی کوشش کریں تو ہم پھٹ جائیں گے. جتنا ہمارے اوپر جو پریشر ہے, یا اسی طرح سے ایک ڈیپ سی کے اندر رہنے والا ایک اگر جانور ہے, کوئی اسپیشی ہے, اس کو اگر ہم اس سے باہر نکالتے ہیں تو وہ بالکل اس کی باڈی برسٹ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا جسم ٹیونڈ ہے اس پریشر کے لیے. تو اسی انداز میں ہمارے ارد گرد یہ جو مختلف, یعنی اگر ہم اینجلس کو, ملائکہ کو اگر ہم فیل کرنا چاہیں تو وہ پرابیبلی, یعنی آئی ایم ناٹ شیور کہ میں کتنا صحیح کہہ رہا ہوں, شور تو اس معاملے میں ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے, وی آر جسٹ ٹرائنگ ٹو ایکسپلور. ایک انداز ہے, ایک بالکل ایک سوچ کا ایک انداز ہے. تو وہ یہ ہے کہ شاید یہ مختلف انرجیز ہیں. ٹھیک, اور اس کو ہم نے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام سارے وہ انرجیز ہی ہے جو کہ اس میٹر میں کنورٹ ہوئی, ٹھیک, اور اس کو ہم ایز اے بینگ اس کو ہم دیکھتے ہیں, یا ہمارے ارد گرد جتنا بھی فزیکل اسٹیٹ ہے, فزیکل جو بھی شیپس ہیں, چیزیں ہیں, تو اس کو ہم اس لیے ہم دیکھ پاتے ہیں یا اس کو ہم محسوس کر پاتے ہیں کہ یہ ود ان دا ڈائمینشنس آف آر 5 سینسز ہیں, موجود ہے. اچھا, اینجلس جو ہیں وہ اس کے لیے پرابیبلی ہمیں جو ہے کسی اور حص کی ضرورت ہے. ٹھیک, اچھا, اب اس کو اگر میں لے کے جاؤں, باطنی حسیات طارق صاحب نے اس کا پہلے بھی ذکر کیا. بالکل یقیناً, تو یہ ہے کہ اگر ہم اس کو ریلیٹ کریں ایک عام آدمی کے پوائنٹ آف ویو سے, تو وہ اس کو ہم انٹیوشن کا نام ہم دے سکتے ہیں, وجدان کہہ لیں, یا مطلب یہ ہے کہ اور میرا خیال ہے کہ ہر شخص کے اندر کسی نہ کسی لیول کی انٹیوشن ضرور ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اگر بچہ کھیل رہا ہے تو ماں اس کو جو ہے وہ روکتی ہے کہ ایسا مت کرو گر جاؤ گے, یا ایسا مت کرو چوٹ لگ جائے گی. تو وہ بھی ایک طرح کی انٹیوشن ہے کہ اس کو ان چیزوں کا اندازہ ہے کہ وہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ایسا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو بالکل اسی انداز میں جو ہے وہ اگر ہم ان ڈفرینٹ انرجیز ہیں تو ان کے متعلق اب اللہ تعالیٰ نے بھی ہر شخص کو مختلف لیول کا علم دیا. ٹھیک, تو جن کے پاس وہ علم ہے وہ ان اینجلس کو یا ان جنات کو وہ دیکھ سکتے ہیں یا فیل کر سکتے ہیں. ٹھیک, ایٹ لیسٹ فیل کر سکتے ہیں. ایٹ لیسٹ فیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب یہ ہے کہ ان سے وہ کس حد تک وہ رابطہ قائم کر سکتے ہیں وہ ویری کرتا ہے فرام پرسن ٹو پرسن. ایک عام آدمی کے لیے تو شاید ممکن نہ ہو, اور اسی طرح سے بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے عام زندگی میں ہوتی ہیں کہ یہ ہو تو گیا لیکن پتہ نہیں کس طرح سے ہو گیا. ٹھیک ہے, پرسن ٹو پرسن اینڈ دین فرام دا پرسپیکٹو, وہ دیکھا کہاں سے جا رہا ہے, جو بات ہم کر رہے ہیں. ریورنڈ صاحب پلیز سر. ایک بائبل مقدس کا ایک واقعہ میں بیان کروں گا, جس سے جتنی ہم بات چیت کر رہے ہیں کنکلوژن اس کا یہ ہوگا کہ مقدس صحائف ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ پرسپیکٹو آپ اچیو کر سکتے ہیں یا وہ پرسپیکٹو آپ کو دیا جا سکتا ہے. پرانے عہد نامہ میں سلاطین کی کتاب میں حضرت ایلیا کا ذکر ہمیں ملتا ہے, اور ایک خاص واقعہ ہے جہاں پہ حضرت ایلیا اپنے جس کنگ کے ساتھ ہیں وہ جنگ کی حالت میں ہے, اور ان کے ساتھ حضرت ایلیا کا ایک ملازم جو ہے وہ کھڑا ہے, اور جہاں سارے لوگ پریشان ہیں حضرت ایلیا جو ہے وہ بالکل نارمل حالت میں ہے. تو جب ان کے ملازم نے ان سے پوچھا کہ آپ پریشان نہیں ہیں, انہوں نے کہا کہ جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ان کے ساتھ مخالف فوج والوں سے بہت زیادہ ہیں. اچھا, اور پھر لکھا ہے کہ وہ ان کو پہاڑ کی چوٹی پر لے کر گئے اپنے ملازم کو ساتھ, اور وہاں پہ جو ہمیں ببلیکل فریز ملتا ہے اور اس کی آنکھیں کھل گئیں, اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ارد گرد بہت زیادہ ملائکہ جو ہے وہ موجود ہے, ان کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ویری امپورٹنٹ, تو جو اس کی آنکھیں کھل گئیں, he had given that perspective
टू सी, जिसको हम फोर्थ डायमेंशन जिसमें आलम मलाकूत या जहाँ मलाइका हैं उनको देख सकते हैं। तो रिलीजन या मुकद्दस सहाइफ हमें बताते हैं कि ये डायमेंशंस ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि पर्सपेक्टिव आपको दिया भी जा सकता है कि आप उन्हें एक्सपीरियंस कर सकें। तारिक साहब, मुझे इस बात से जहन में आया, इस वक्त रेफरेंस जहन में नहीं है, कि जंगे बाकायदा कुरान में जंगे बदर में जो फरिश्तों के उतरने का जिक्र है जी जी वो मौजूद है। जी बिल्कुल मौजूद है। तो बात यही है कि उस वक्त भी जो मुसलमान थे जंगे बदर में वो परेशान हो रहे थे तादाद को देख के, तो फिर फरिश्तों से मदद देने का एक तसव्वुर वहाँ भी कायम किया गया। तो वेरी राइटली जिस तरह रेवरेंड साहब ने कहा कि बाइबल में भी, कुरान में भी इस तरह इस अंदाज को बयान करने का गालिबन ये मतलब हो कि उस तरफ हमारी तवज्जो या हमारा पर्सपेक्टिव इतना ब्रॉड किया जाए कि हम इस एंगल को भी देख सकें। अच्छा, एक चीज़ जो नज़र आती है, आप हजरात से मैं इसकी डिलिब्रेशन चाहूँगा। नाज़रीन, कुरान पाक में समावात का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और जनरली इसको जब कुरान पाक की उर्दू ट्रांसलेशन हम पढ़ते हैं तो समावात को हम आसमान से ताबीर करते हैं, लेकिन कई जगहों पर जब इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की गई तो स्काइज से ज़्यादा जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ वो हेवन्स इस्तेमाल हुआ या फर्मामेंट्स इस्तेमाल हुआ। कुरान पाक में 190 मकामात पर समावात का लफ्ज़ हमें मिलता है और स्पेसिफिकली 5 मकामात पर 5 आयात में हमें सबा समावात 7 आसमानों का जिक्र मिलता है। तारिक साहब, ये किसी अंदाज में कहीं, क्योंकि हम सिर्फ सवाल उठा सकते हैं और इस पे तो बेहद रिसर्च की ज़रूरत है इसको प्रूव करने के लिए, तो मैं आई वुड लाइक टू मेक इट वेरी क्लियर कि हम सिर्फ एक थियोरेटिकली आर्गूमेंट डिस्कस कर रहे हैं। ये जो सबा समावात हैं ये कहीं 7 डायमेंशंस की कोई बात तो नहीं हो रही, क्योंकि ये जो हम देख रहे हैं ये भी तो एक समा ही है ना, ये एक डायमेंशन है जिसको हम एक्सप्लोर नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे ऊपर हर तरफ से तारी हुई है। व्हाट आर योर कमेंट्स ऑन दिस? देखें, बात को वहीं से शुरू करते हैं, थोड़ा सा आलम मलकूत को रैप अप कर लें तो ये आसानी हो जाएगी इसमें। देखें, ये हमारे इर्द गिर्द जिसमें हम सब, जिस चीज़ ने हमें इनगल्फ किया हुआ है, जैसे वो जितने भी हैं वो डायमेंशंस 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितने भी आलम हैं, इसमें जो सबसे अहम बात जहन में रखने की है वो डिस्कस भी हो चुकी है कि आलम नासूत सबसे ज़्यादा डेंस है। ठीक। उसके बाद जितने भी आप हायर प्लेन्स पे जाते हैं वो लतीफ़ और फिर लतीफ़ तर और फिर लतीफ़ तरीन होते जाते हैं। ठीक। अच्छा, जो आपका डायमेंशन या आलम जितना लतीफ़ है उतनी ही लतीफ़ उसकी कोई एंटिटी भी है, उसमें उसकी मखलूक भी उतनी ही लतीफ़। फॉर एग्जाम्पल, अगर 4 डायमेंशनल जो अभी हमने वो वीडियो देखी थी या डायग्राम देखा था, 4 डायमेंशनल में अगर मलाइका एग्जिस्ट करते हैं तो हमारे इर्द गिर्द जो आलम मलकूत है वो हमसे ज़्यादा सबटल है, हमसे मुराद आलम नासूत से। ठीक है। तो इसलिए मलाइका भी हमसे ज़्यादा सबटल हैं। अच्छा, डेंस दुनिया में रहते हुए जो हमें विजन दिया गया है, फिजिकल विजन, वो हम माइंड के जरिए परसीव करते हैं और वो हमें 3 डायमेंशंस या 4 डायमेंशंस का शऊर है ह्यूमन माइंड्स को। तो तारिक साहब, मैं एक वक्फा लूँगा जी, क्योंकि ये इट इज़ एन एलैबोरेट बात जो आप कर रहे हैं। नाज़रीन, अगेन ये बात बड़ी वजाहत से मैं यहाँ पेश करना चाहूँगा कि जितनी हम बात कर रहे हैं, ख़ासतौर पे ये जो अब समावात का नुक्ता हमने उठाया है, रिसर्च का हमारे यहाँ फुकदान है और हम ज़ाहिर है हम जो कुरान पाक के जितनी तफासीर और जितने तराजिम मौजूद हैं बसद एहतराम उनको देखते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुरान ही हमें दावत गौर फ़िक्र दे रहा है। तो उस दावत गौर फ़िक्र के इंदिए को हम यूटिलाइज़ करते हुए यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं ये समझने की कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो फरमा रहे हैं, जो इल्म हम तक मुंतकिल करना चाह रहे हैं, उसके मज़ीद क्या मामलात हैं जो किसी हद तक आज हमें साइंस क्लूज दे रही है, उसकी मदद से हम उसको सिर्फ यहाँ महज समझने की कोशिश कर रहे हैं। वी आर नॉट ट्राइंग टू एक्चुअली गिव एनी फाइनल वर्डिक्ट ऑन एनीथिंग, स्पेशली विद रेफरेंस टू कुरान और बाइबल। स्टे ट्यून्ड, हमारे साथ ही रहिएगा, वक्फा लेके हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं मज़ाहिब और अक्ल इंसानी, और हम ब्रेक से पहले डायमेंशंस पे गुफ्तगू कर रहे थे और एक कुरानिक रेफरेंस भी आपको हम यहाँ पे दे दें। सूरह मुल्क कुरान की 67 सूरह आयत नंबर 3 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा, और तोए बे और काफ के रूट को जब आप अरबी में समझने की कोशिश करते हैं तो एक ऐसा ढक्कन जो किसी चीज़ को बिल्कुल उसके साइज़ के मुताबिक ढाक ले। जो आप बात कर रहे थे तारिक साहब, वो जो आलम मलकूत वाली, ज़ाहिरन यही लगता है कि ये वो ढक्कन है जिसने ढाका हुआ है। प्लीज़ देखिए, समावात की जो आपने एक्सप्लेनेशन दी, ज़्यादातर लोग उसी
ایکسپلینیشن کے ذریعے چلتے ہیں. ایکچولی عربک میں خاص طور پہ اس عربی میں جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے, جس کو قریشک عربک کہتے ہیں, اس میں اور باقی لینگویجز کی طرح بھی ایک لغوی معنی ہے اور ایک کنسپچول میننگ بھی ہے. سماوات کو جب ہم قرآن پاک میں پڑھتے ہیں تو اس کا میننگ اگر آپ لغوی نکالیں گے تو ظاہر ہے کسی نے ہیونز کہا, کسی نے آسمان کہا, لیکن جو اس کا کنسپچول میننگ ہے وہ ہے جو آپ نے بعد میں ذکر کیا ہے. تو آسمان و زمین کا ایشو نہیں ہے اس وقت, بات صرف اتنی ہے کہ یہ لنکیج اور کنیکٹیوٹی کی بات ہے. سبع سماوات کا مطلب ہے کہ اس کائنات کے 7 ریجنز ہیں یا 7 ریلمز ہیں یا 7 کائناتیں ہیں یا 7 غلاف ہیں, لیکن 7 غلاف ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو آپس میں لنکڈ نہ ہوں. تو یہ کچھ ایسا ہے کہ ایک غلاف ہے جس میں ایک تھوڑا سا ایک کسی جگہ پہ پورس ہے جہاں سے ایک آؤٹ لیٹ ہے, اس کے بعد وہ کنیکٹ ہوا ہے دوسرا ڈائمینشن اس سے, اور پھر تیسرا, اور یہ اتنی اچھی طرح سیٹ ہوئے ہیں کہ یہ فٹ ان ہو سکتے ہیں, جیسا آپ نے کہا کہ ایک لڈ آ کے بیٹھ, کیونکہ اگر وہاں سماوات طبق کیا, اب آپ اگر عالم ناسوت سے ٹریول کرتے ہیں عالم ملکوت کی طرف یعنی اور ڈیلیکٹ ڈائمینشن کی طرف, تو کس طرح جائیں گے؟ وہ آپس میں کنیکٹڈ ہیں لائک اے لڈ. آپ لڈ کھولیں گے, اندر جائیں گے تو لڈ بند ہوگا, اب آپ سیکنڈ میں ایگزسٹ کریں گے, پھر سیکنڈ تھرڈ سے کنیکٹڈ ہیں, تھرڈ اینڈ فورتھ ففتھ. تو قرآن پاک کی یعنی اگر ہم اسپرچولیٹی کو دیکھیں, کیپنگ اسائڈ دا سائنس فار اے مومنٹ, تو اس نے تو 1400 ایئرس پہلے, اور صرف قرآن میں ہی نہیں اور مذاہب میں یعنی اسلام میں ہی نہیں, 7 ہیونز کا ذکر ہے. اور دیکھیں یہاں پر کافی اشارہ اسپرچولیٹی پہلے بھی دے چکی ہے کہ سماوات کہا گیا ہے لیکن ارد ہمیشہ ایک ہے, ارد ایک ہے, سماوات والارض, سبع سماوات, جی بالکل, یعنی 7 آسمان ایک زمین. ریورنڈ صاحب بائبل میں تو 3rd ہیون تک کا ذکر ہے. اوکے, 3rd ہیون تک اسٹینڈ کریکٹڈ, 3rd ہیونز, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو جتنی ہم بات کر رہے ہیں, ظاہر ہے وی آر ناٹ ٹرائنگ ٹو ایکچولی کوئی ہم یہاں پہ کلیہ اخذ نہیں کر رہے, ہم تو صرف راہ کھول رہے ہیں سوچنے کی. تو پھر جب وہ جو فرشتوں کا ہمارے ساتھ ہونا ہے, تو یہ کانسیپٹ بہتری کس طرح ہے؟ کیونکہ اگین اس کی سائنس بھی ہو گئی, اس کی تھیوری بھی ہو گئی, ایمان اور اعتقاد کے پوائنٹ آف ویو سے تو فرشتے ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں, اور اب کسی حد تک اس ڈسکشن کو سننے والے یہ جان سکتے ہیں, کم از کم آئیڈیا لگا سکتے ہیں کہ یہ فرشتے کس انداز میں ہمارے ساتھ ہو سکتے ہیں. تو یہ فرشتوں کا ساتھ ہونا اور یہ ساری باتیں جب مذاہب اسلام کرسچینٹی یہ سب ہمیں بتا رہے ہیں, امپلائی کیا کر رہے ہیں, کیا بات؟ دیکھیں امپلائی اس طرح کر رہے ہیں کہ ہمیں مطلب آج سینس بھی ہو گیا, سائنٹیفکلی بھی پروو ہو رہا ہے, دین بھی اس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جو فزیکل باڈی ہے اس کے اندر ایک ایسٹریکل باڈی بھی ہے جو ایتھر بیسڈ ہے, آؤٹ آف باڈی ایکسپیرینس کرتی ہے, وہ ٹریول بھی کرتی ہے. وہ اس مطلب اللہ تعالیٰ نے خود جیسے کہا کہ میں تمہیں موت دیتا ہوں 2 طریقے سے, تو ایک وہ فزیکل باڈی اور روک لیتا ہوں اس روح کو جس کو نہیں جانا, اور واپس بھیج دیتا ہوں جس کو بھی مزید زندہ رہنا ہے. تو اب یہ جو لائٹر باڈی ہے جو اس ڈینس باڈی سے باہر نکلتی ہے اور لائٹر اسٹیج کے اندر آتی ہے, اور اس ڈومین کے اندر جس کا آپ عالم ملکوت کہہ رہے ہیں, اس کے اندر فرشتے جو ہیں وہ پازیٹیو انرجک فورس ہے. پروفیسر نعیم جنجوعہ صاحب نے جس طرح کہا, ٹھیک, اور وہاں پر جو ہے وہ صرف جو ہے وہ خیر کی فورسز نہیں ہیں, وہاں شر کی فورسز بھی ہیں. ٹھیک, رائٹ, وہاں یہ خیر اور عالم شر علوی, عالم سفلی, دونوں وہاں پہ موجود ہیں. اب جب ہم اپنی لائٹر باڈی کے اوپر جا کے ایکسپیرینس کرتے ہیں تو اب کمیونیکیشن جو ہے وہ, اب اگر یہ 2 موڈ ڈسکس کر رہے ہوں گے یا 2 موڈز انفارمیشن کر رہے ہوں گے تو کون سا بہتر کرے گا؟ ٹھیک, رائٹ. اگر ایک اس فارم کے اندر جائیں گے, اس موڈ کے اندر جائیں گے, یعنی ہمارے جسم کا وہ پارٹ جو لائٹر موڈ ہے, جو ایتھر کی بیس کرتا ہے, ہماری باڈی سے باہر بھی آتا ہے, وہ جب وہاں پہ جا کے کمیونیکیٹ کرے گا تو وہ زیادہ بہتر کمیونیکیٹ کرے گا, اس کا انفلوئنس زیادہ ہوگا یا اس والے کا انفلوئنس ہوگا جو ایک ڈینس فارم کے اوپر ہوگا. ڈیفینیٹلی لائٹر اور لائٹر زیادہ ایزیلی کمیونیکیٹ کریں گے, آپس میں انفلوئنس کریں گے, ایک دوسرے کو انفلوئنس کریں گے. پازیٹیو جو ہے وہ اگر وہ نیگیٹو زیادہ ہوگا اور ہم جو ہے وہ پازیٹیو ہوں گے تو ہم اس کو انفلوئنس کریں گے. اس کا یعنی مطلب ملک جو فرشتہ ہے وہ مجھ سے کمیونیکیٹ بہتر اس وقت کرے گا کہ جب میں اس کی فریکوینسی پہ, اس کی لائٹنس پہ میچ کر رہا ہوں. ایگزیکٹلی, اور میری ہوتا یہی کثافت کم ہو چکی ہے. ایگزیکٹلی, اور ہوتا بھی یہی ہے کہ یہ جیسے ہی ہم جس فزیکل ورلڈ کے سے مطلب جو اوپر جاتے ہیں تو ہماری برین فریکوینسی نیچے جاتی ہے.
جب ابھی ہم جیسے 14 اور 21 کی بیر فریکوینسی کے اوپر ہمارا دماغ دھڑک رہا ہے اور ہم فزیکل ورلڈ کی بات کر رہے ہیں، جیسے یہ 14 سے نیچے جانا شروع ہوگا ہم اس مینٹل ورلڈ کے اندر انٹر ہونا شروع ہو جائیں گے، اور جتنا ہم لائٹر جانا شروع ہو جائیں گے وہی ابھی جو ہے اسی سٹیجز کے اوپر ہم جو ہے نا وہ جانا شروع ہو جائیں گے، جہاں پھر ہم وہ فرشتوں کے بعد اور جنات کے بعد اور پھر نیچے، اور پھر ہم وہاں پہ جا کے کمیونیکیٹ کریں گے کہ جہاں پہ ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے کیسے کمیونیکیٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. صحیح. اختیاری طور پہ بھی اور غیر اختیاری طور پہ بھی ہم یہ ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ کرتے ہیں کہ جب ہم اپنے لائٹر موڈ میں آتے ہیں، لائٹر موڈ میں آنے کے بعد کیونکہ ہم وہ ٹائم اور ڈسٹینس سے باہر نکال آتے ہیں، بینیفٹس اس کے کیا ہیں کہ اس لائٹر موڈ میں آنے کے بعد ہم اپنے اس ٹائم جو ہے ہمارا اسپیس اور ٹائم سے باہر نکل آتے ہیں، تو وہ انفارمیشن ہمارے لیے اوپن ہو جاتی ہے جس کو ہم اپنے بینیفٹس کے لیے یوز کر سکتے ہیں. وہ انفارمیشن ہمارے پاس آ جاتی ہے جن کو ہم بینیفٹس کے لیے یوز کر سکتے ہیں، پلس ہم ان پازیٹیو فورس کے ساتھ ایسوسیٹ کر سکتے ہیں بہت ایزیلی، جو آلریڈی وہاں پہ موجود ہیں، ہم ان سے بہت ایزیلی اپنے آپ کو لنک کر لیتے ہیں اور اپنی لائف کو جو ہے وہ امپرووائز جو ہے وہ کرتے ہیں، چاہے وہ ہماری ایموشنل لائف ہو، فزیکل لائف ہو، اسپریچول لائف ہو. سو وہ فورسز ہمارے پاس جو ہے موجود ہیں، نیگیٹو اینڈ پازیٹیو. لنک بھی اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو ہے وہ بتا دیا کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کرتے ہیں، اور خیر اور شر کا شعور بھی ہمیں دے دیا کہ آپ کو ان فورسز کے ساتھ جو ہے. اچھا بہت اچھی بات ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ ہمیں یہ بات سکھا دی کہ یہ تمہاری کس طرح ہیلپ کر سکتے ہیں، جیسے آپ نے جنگ بدر کا واقعہ بھی جو ہے نا وہ بتا دیا. اور باقی وہ جو سماوات کی بات کر رہے ہیں، اسینڈ کی بات کر رہے ہیں، یا وہ اس آؤٹر لیئر کی بات کر رہے ہیں، یا اس انتہا کے اوپر بات کر رہے ہیں، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر اسی جو ہے وہ بشریت کے مقام کو مقام محمود تک پہنچا کے وہ یہ بات بھی جو ہے ہمیں ایکسپیریمنٹ جو ہے وہ کرا دی ہے اس کے اوپر کہ یہ بشر جو ہے وہ اس لیول کے اوپر جو ہے وہ اسینڈ کر سکتا ہے، وہ جا سکتا ہے. بہت بہت مشکور ہوں آپ تمام شرکائے گفتگو کا. اور ناظرین، اگین اٹس این الیبریٹ ڈسکشن، اور جب ہم روحانیت جیسے کسی سبجیکٹ کو، کسی ڈومین کو لے کے چلتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے ہمارے اس اپنے پروگرام میں جو ہم مذاہب اور عقل انسانی جس کو ہم نے لیبل کیا ہوا ہے، تو ہم ظاہر کوشش یہ کرتے ہیں کہ آج کی ماڈرن جو سائنس ہے اور جو آج کی جو عقل انسانی ہے وہ جس انداز میں چیزوں کو اب دیکھنے کے قابل ہوئی ہے، خاص طور پہ پچھلے 50 سال میں، تو اس لیٹسٹ ریسرچ کو ہم اپنے مذاہب سے میچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ظاہر ہے یہاں پہ آبجیکٹیو اگین یہ نہیں ہے کہ ہم مذاہب کی فراہم کردہ اعتقادات اور ایمانیات کو ویریفائی کرنے کی کوشش یہاں قطعاً نہیں کرتے سائنس سے، بلکہ رادر ادر وے راؤنڈ، سائنس طفل مکتب ہے، اور ہم ایڈوکیٹ ہمیشہ یہاں پر یہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو ہمیں ہمارے مذاہب بتا رہے ہیں آج سے 1400 سال پہلے، یا فار دیٹ میٹر کرسچینٹی کو اگر لیں تو 2000 سال پہلے، تو جو عقل انسانی ہے وہ لیک کرتی ہے، وہ پیچھے ہے. اور آج عقل انسانی اس مقام پہ پہنچ رہی ہے کہ جو ظاہر ہے ڈیوینٹی نے، جو اللہ کی ذات نے ہمیں مذاہب کے ذریعے جن باتوں کا بہت پہلے اشارہ دے دیا تھا. یہ ضرور ہے کہ آج انسان جو ریسرچ کر رہا ہے، اگر ہم اپنی ریسرچ کو ٹیلر کر دیں اور اپنی ریسرچ کو ٹیون کر دیں ہم اگر اپنے مذاہب کے ساتھ، تو کئی چیزیں جس پہ سائنسدان اسکیپٹک ہیں، جس پہ فلسفی اپنا سر کھجاتے ہوئے پوری زندگی گزار دیتے ہیں، وہ قوانین ہمیں مذاہب سے اگر ڈائریکٹلی مل جائیں تو اس قوانین کو بیس بناتے ہوئے کنسنٹریٹڈ ریسرچ کرنا اور اس ریسرچ کے ذریعے حقائق تک پہنچنا بے حد آسان ہو جائے گا. دعا ہماری یہ ہے کہ یہ ریسرچ کا شوق، یہ جستجو عام ہو جائے، اور ہم جیسے لوگ بھی اس سے استفادہ کرتے ہوئے اپنی دین کو، اپنی دنیا کو بہتر بنا سکیں. اگلے پروگرام میں اسی سیکوینس کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈسکشنز جاری رکھیں گے. دیکھنا نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے. اللہ محافظ.